So that's also unnatural. اور یہ تو کلاس میں ہم سب کا مشاہدہ ہے میرے خیال میں کہ ایک سبجیکٹ ہم بچے مختلف طریقے سے سیکھتے ہیں. بالکل پائتھاگورس تھیورم سکھایا جا رہا ہے, 45 منٹ میں ٹیچر اس کا لیکچر دے گا, اور میں بیٹھا غور کر رہا ہوں اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کوئی 30-35 منٹ ہو گئے ہیں کہ اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کہہ کیا رہا ہے. It happens to all of us in some subject. 35 minutes later ٹیچر نے کوئی ایسا ڈائیگرام دیا یا کوئی ایسا ایگزامپل دیا کہ سڈنلی میرے کان کھڑے ہوئے, آنکھیں روشن ہوئی کہ مجھے آ گیا. اب میں دلچسپی لینے لگا, اس نے کتاب بند کرو, گھٹی ہو گئی, اب جغرافیہ کی کھول لو. So this is totally unnatural learning. So I am totally opposed to this kind of structured learning. Learning is not structured. Education maybe. Because education is indoctrination. تو اس کا حل کیا ہے؟ اور اسپیشلی خیر حل تو بہت اٹس اے ویری وائڈ ٹرم, اور ایک اگین اس چھوٹے ٹائم میں ہم کسی چیز کا حل نہیں نکال سکتے, لیکن اس کا اسٹیپس کیا ہیں ٹورڈز چینجنگ دا سسٹم اور ایکسیپٹیبلٹی. بیکاز ایک چیز جیسے ہم لوگ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں اٹس ڈرمڈ انٹو آور برین, تو ہم اتنا سوچتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ابھی جو آپ باتیں کر رہے ہیں, میننگ پہلی دفعہ میں ریئلائز کر رہی ہوں کہ ایک لحاظ, لیکن پھر میں کہتی ہوں کہ نہیں بٹ ہم تو اسی اسکول میں گئے تھے اور ہمیں تو یہ چیزیں کمپلیکیٹڈ نہیں لگیں یا ہمیں یہ چیزیں نہیں لگی. تو اس کے اسٹیپس کیا ہوں گے جس میں ایک تو ایکسیپٹیبلٹی, بیکاز بینگ ان اے نیشن جہاں لٹریسی ریٹ بہت لو ہے, اور آلسو سیلف تھنکنگ نہیں ہے, ہم لوگ ہم کو یہ بھی نہیں سکھایا جاتا کہ آپ اپنے لیے سوچیں, ہم ایک بات کو فالو کرتے ہیں. تو ان کا نظریہ چینج کرنا یا ان کو کہنا کہ بھئی پہلا سٹیپ یہ لے یا دوسرا سٹیپ یہ لے, یہ کیسے شروع کہاں ہوگا اور ختم کہاں ہوگا؟ ہاں, اور سوری ایک اور چیز, یہ جو آپ کی آبزرویشن ہے یہ ورلڈ وائڈ ہے یا آپ صرف ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے؟ یہ تو ورلڈ وائڈ. I have nothing to do کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم خراب, پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ویسا ہی ہے جیسے سب جگہ کا ہے. پرنسپلز سب ایجوکیشن سسٹمز کے وہی ہیں کہ انڈاکٹرینیشن کیسے کیا جائے, کنٹرول میں کیسا رکھا جائے بچوں کو. The system is not very old. مطلب اسکول جو ہیں 200 برس پرانے, کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ پرانے زمانے میں بھی یونیورسٹیز تھیں, الازہر تھی, پرانا تھی. They were not classrooms with lectures. مطلب سقراط سڑک پہ کھڑے ہو کے پڑھا رہے ہوتے تھے تو کوئی کلاس روم نہیں آتا تھا. وہیں سے ایک ڈاکٹر گزرتا تھا, وہ بھی اس کے فلسفیانہ باتیں سنتا تھا, وہیں سے موچی گزرتا تھا, وہ بھی سنتا تھا, کیونکہ it was about civic rights and civic sense and being a decent human being. تو وہ اچھا شہری, وہ موچی بھی بن جاتا تھا, وہ ڈاکٹر بھی بن جاتا تھا. ڈاکٹری کے لیے وہ تعلیم کہیں اور حاصل کرنا جاتا تھا, موچی کے لیے وہ کہیں اور اپرنٹسشپ کرتا تھا. تو لرننگ واز وائڈ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ابھی ایک ایگزامپل دوں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ریسٹورینٹ میں آپ جاتے تھے تو وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے دوسرے کہ میں یہاں پہ کافی پی رہا ہوں لیکن مجھے کیک وہ پرانے ریسٹورینٹ کا لا کے دے دو, بیکاز دیٹ واز ہی واز پروٹیکٹنگ ہز ڈومین. فوڈ کورٹ does exactly the opposite today. Exactly. کہ آپ وہاں جائیں اور اسی فوڈ کورٹ میں بیٹھیں اور برگر اس سے لیں, کولڈ ڈرنک اس سے لیں, فلانا لیں, اور یہاں بیٹھ کے کھائیں. اور جب تھوڑا سا اور پروگریسو ہو جاتا ہے فوڈ کورٹ جیسے کہ کوریا وغیرہ میں ہے, تو آپ نہ صرف لے لیں وہاں سے جا کے, بلکہ آپ پے ایک ویٹر کو کرتے ہیں, وہ جا کے سب کو بتاتا ہے کہ اس کے پیسے ہیں, you don't even pay 15 different places. You just go and point out کہ یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, اور ایک چھوٹا سا بچہ آپ کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے, وہ آگے پلیٹ میں سب لا کے رکھ دیتا ہے اور آپ اس کو پیسے دیتے ہیں, وہ جا کے بانٹ دیتا ہے. تو there is no competition between them because together that food court survives. Exactly. Schools میں یہ تو نہیں ہونے والا تھا کہ ایک اسکول میں پڑھ رہا ہوں سینٹ پیٹس میں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں اچھا ہے فزکس کا لیکچر, گرامر میں اچھا, تو وہاں سے جا کے لے لو لیکچر. It was not happening. آہستہ آہستہ it is happening world wide. پہلے تو یونیورسٹی میں ہوا انٹر ڈپارٹمنٹل, ہے نا, کہ آپ ایک ڈپارٹمنٹ سے یہ پڑھیں دوسرے ڈپارٹمنٹ سے وہ پڑھیں. پھر انٹر یونیورسٹی ہوا, میں ایک یونیورسٹی لاہور میں ہے, لبرل آرٹس یونیورسٹی, اس میں 4-6 اسکول ہیں. آپ آئی ٹی کا حصہ وہاں سیکھیے, ویژول آرٹس کہیں اور سیکھیے. اس کے بعد یو گو ٹو 5 colleges ایٹ ہیمپشر, ماؤنٹ ہولوک اور ایمہرسٹ وغیرہ. آپ کسی ایک کالج میں داخلہ لیں, یو آر انٹائٹلڈ ٹو ٹیک کورسز اینی ویئر یو, ان فیکٹ دے انکریج یو, ایک کورس آپ کو لینا ہی ہے کسی دوسرے کالج میں. سو دیٹس دی فوڈ کورٹ کمنگ انٹو پریکٹس. اچھی تو تعلیم یہ ہوتی ہے کہ میں یہاں جا کے کہتا کہ یہاں پہ مرینا خان ٹیچرز کوکنگ ویری ویل اینڈ سو اینڈ سو ٹیچرز کرکٹ ویری ویل, تو میں ان سے سیکھوں گا. زندگی میں تو یہی کرتا, اگر مجھے کوکنگ سیکھنا ہوتی اور کرکٹ سیکھنا ہوتا تو آئی وڈ کم ٹو ایدر یو اینڈ عمران خان, بٹ آئی وڈنٹ گو ٹو ون اسکول وچ ہیز اے کوکنگ کلاس اینڈ اے کرکٹ کلاس. بٹ ان دیٹ وے اگر ہم اس کو بالکل کنسائز کریں تو یو ہائرڈ جیوگرافی ٹیچر بیکاز ہی اور شی نیو جیوگرافی, یو ہائرڈ اے ہسٹری ٹیچر بیکاز, سو ایک وے سے وہ بھی تو انہوں نے تو ہائر کیا تھا اسکول میں, لیکن اگر ایک اچھا جغرافیہ کا ٹیچر ہے اور ایک پاکستانی اچھا جغرافیہ کا ٹیچر موجود ہے, تو اس سے پاکستان کے باقی بچے متفیض کیوں نہیں ہوں گے مستفیض؟ اگر وہ لیکچر دے دے, وہی جغرافی کا لیکچر ٹیلی ویژن پہ دے دے,
اور انٹرنیٹ پہ اس کو سپورٹ بھی کر لے اور ٹیلی فون کالز بھی آنسر کر دے فرض کیجئے تو وہ اویلیبلٹی اس کی بڑھ جاتی ہے نا. یہاں تو آپ یہ بتائیے کہ اسکول چینز ہیں, ان میں ایک ہی اسکول کے 50 یا 60 اسکولز ہیں یا 6 اسکولز ہیں, ان کا بھی ایک جگہ کا ٹیچر دوسری جگہ نہیں جا سکتا. اگر فیصل آباد کے اسکول میں بہت اچھا آرٹ کا ٹیچر ہے تو وہ کراچی والے برانچ میں تو کبھی نہیں سکھا رہا آرٹ. اتنی شیئرنگ بھی نہیں ہے. If it's about تعلیم, if it's about the child, then you should share. If it's about your establishment, کہ ہم اس میں زیادہ نمبر لے کے آئیں گے, ہم اشتہار دیں گے, ہمارے پاس بچہ آ جائے اس کے مقابلے میں, تب تک یہ کمپٹیشن کا بھی ایک ڈیزاسٹر ہے ساتھ ساتھ. تو میرے خیال میں تو تعلیم اگر ہے تو وہ چائلڈ سینٹرڈ ہوتی ہے, اور کوئی اسکول یہ نہیں دکھاتا کہ اٹس اباؤٹ دا چائلڈ, اٹس آلویز اباؤٹ دا اسکول اینڈ دا ٹیچر. اور کچھ دیر پہلے اس کا ذکر کر رہا تھا کہ جیسے اردو میں تعلیم اور درس کا جو فرق ہے, درس سے یو گیٹ اے مدرس ہو از اے ٹیچر, یو ڈونٹ گیٹ اے طالب درس. نوبڈی وانٹس انڈاکٹرینیشن. علم کا طالب علم ہوتا ہے, اٹس فرام دا چائلڈ ہو اسٹارٹس. بچہ ہو یا بڑا ہو, وی آر آلویز طالب علم آف سم سارٹ. تو دا لینگویج شوز یو کہ ویئر دا فوکس از. بچوں کی فوکس نہیں ہوتی, تو دیٹ از اندر ریزن وائی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ان کو ایک فوکس میں لا کے بٹھاتے ہیں. اگر آپ گھر میں وہی چیز کر رہے ہیں, جیسے جانوروں کو ہم جنگل سے فوکس میں لا کے زو میں بٹھا دیتے ہیں. فوکس تو یہ مطلب گڈ پوائنٹ. But let me go ahead and continue asking the question. And we'll come back. Hopefully you'll give me the same answer. تو do you think ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ بچے پیدا تو کر لیتے ہیں, پھر then they get tired of looking after them, پھر ان کو اسکول بھیجتے ہیں, because کہتے ہیں نا کہ وہاں ٹیچر ان کو بٹھا کے رکھے گا. بہت سارے بچے تو آؤٹ آف کنٹرول بھی ہوتے ہیں اپنے گھروں میں. دیکھیں کلاس میں اگر آپ کبھی رپورٹس دیکھیں, آپ کی خود بھی آئی ہوگی, سب سے اچھا بچہ ٹیچر کے حساب سے وہ ہوتا ہے جو چپ چاپ بیٹھا رہے, which is unnatural for a child. مطلب تو پاگل ہو جاؤں اگر کوئی بچے کو دیکھ لوں بہت دیر تک ایسا, تو اس کا علاج کرانے کی شوہر نہیں, میں بچہ کیا ہوا, مطلب تو بڑے ہو کے اس کو چپ ہی رہنا, ابھی سب کیوں چپ کر دیا اس کو. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ اس کے جو سارے ویلیوز ہم نے لگائی نا, he has got to be quiet, he has got to respect teachers, and I'm sure he should respect all human beings, but class میں respecting the teacher, respecting the elder کے ساتھ اتنے stress کے ساتھ respecting your peer نہیں سکھایا جاتا. It's a secondary thought. That's true. So there is always this. It doesn't matter if the person is older. If he's a fool, you have to respect him because he's older. These are wrong values. ظہیر صاحب, تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جو ابھی ہماری اسکولنگ سسٹم ہے وہ پوری دنیا کا مطلب اس میں خامیاں ہیں اور اس میں پرابلمس ہیں, اور ایک اور آلٹرنیٹ سسٹم چل رہا ہے, لیکن وہ ابھی اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہوا. لیکن اس کے بارے میں, یا ہم اگر اس کو چینج کرتے ہیں, کیوں کریں, کیا فائدہ ہوگا؟ جو مائیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کو ہم کیسے بتائیں کہ بھئی جو میری ساری زندگی وہ سوچتے آ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے کو تو بہت اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس سے بہتر ایجوکیشن مل سکتی ہے. تو وہ ہم ان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں ان سمپل ٹرمز کہ بہتر ایجوکیشن کیا ہے؟ لیکن بیفور آئی گو انٹو دیٹ, ایک چیز میں بتاؤں کہ تعلیم جو ہے اس کا کوئی پرپز بذات خود علم حاصل کرنے کا کوئی پرپز سوائے علم حاصل کرنا خود کے کچھ اور نہیں ہے. یعنی یو نیڈ ٹو گیٹ بیٹر اینڈ بیٹر. ایجوکیشن جو ہے ایک فوکس سا سسٹم ہے. آپ جو کہہ رہی تھی کہ آلٹرنیٹیو ایجوکیشن سسٹم ابھی پختہ نہیں ہے, یا وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آلٹرنیٹیو ایجوکیشن سسٹم ہے, کیونکہ اگر ایک سسٹم کو آپ ایک دوسرے سسٹم سے ریپلیس کر دیں تو اس میں خامی آ جائیں گی. کوئی بھی سسٹم, جو سسٹم میں آہستہ آہستہ ہائرارکی آتی ہے, پھر اس کا ایک ریجیڈیٹی آتی ہے, پھر قوانین بنتے ہیں, پھر ہوتے ہوتے وہ پھر وہی ہو جاتا ہے. اور دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ بالکل پاگلوں کی طرح ہر طرف گھومتے رہیں, تو وہ بھی بہت ورکبل نہیں ہے. لیکن آلٹرنیٹیو ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے جن سسٹمز کو, وہ فیل کر رہے ہیں کئی جگہ. مطلب یہ ایکنالجڈ, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, صرف دنیا بھر میں ہر سسٹم میں. امریکہ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم ایجوکیشن کا فیل کر گیا ہے, اور وہ جاپان کی طرف دیکھتے ہیں کہ دیکھیے وہ ترقی کتنے کرتے ہیں. کس چیز میں میجر کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ٹویوٹا بن گئی, ان کی اکانومی بڑھ گئی. سو اف دیٹس دا میجر, تو ہو سکتا ہے اس چیز میں فیل کر گیا. اسی طرح سے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارا ایجوکیشن سسٹم کام نہیں کر رہا, تو ہم اے لیول لیں یا امریکن لے لیں یا آئی بی لے لیں, ہمارے یہاں فیل کر گیا. تو اگین وی آر لوکنگ ان ٹرمز آف ڈیفائنڈ سکسیسز. کیا یہ علم سے تعلق اس کا ہے یا
نوکری سے یا کمرشل لائف سے جو بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آدمی بغیر پیسے کے رہ سکتا ہے, یہ تو نہیں, فوکس اس کا یہ نہیں.